نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تجلیات نبوت پیج نمبر 42 پڑھیں گے، نبوت اور دعوت۔ پچھلا والا جو آپ نے ایک چیپٹر مکمل کیا ہے، اس کو آپ نے گو تھرو کیا کہ کیا ہم نے پڑھا ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی اور پھر کعبہ کی تعمیر نو یعنی دوبارہ تعمیر جو کری گئی، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کیوں تعمیر کیا گیا کعبہ؟ سیلاب آ گیا تھا۔ اور وہ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی نا، جیسے سمجھ لیں کہ ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آمد سے مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے کا ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ دین ابراہیمی آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، اور یہ کعبہ کی تعمیر، کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ان کے دین کا ریوائول ہونے لگا، ان کا دین دوبارہ زندہ ہونے لگا، تو انہی بنیادوں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، انہی پہ دوبارہ کعبے کو وہ کیا گیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر وہ ایک ہو گئے تھے جب وہ چادر انہوں نے پکڑی اور انہوں نے آپ کو اپنا حکم مانا کہ آپ آ کے ثالثی بنیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب متحد ہوئے ایک جھنڈے کے نیچے، اور آنے والے وقت میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے سب متحد ہوں گے۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں نبوت و دعوت۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ کن حالات کی وجہ سے فاصلہ بڑھا؟ کون سے حالات ایسے بیان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے فاصلہ بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان؟ کیوں فاصلہ بڑھا؟ شرک تھا ان کے اندر، جی ان کے اندر شرک تھا، اور شرک ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا، جس کے اندر توحید ہو، وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو فاصلہ تھا، وعلیکم السلام، یہ جو فاصلہ تھا یہ آپس میں بڑھتا گیا ان تمام حالات کی وجہ سے جو پہلے یہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے، یعنی کس طرح سے ان لوگوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ چند ایک لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، وہی لیڈر بنتے ہیں، وہی قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں، جو ایسی فکر رکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ اتنے سارے لوگ تھے جو اس معاشرے میں شرک میں تھے، جہالت میں تھے، اور اتنی طرح کی خرافات میں ملوث تھے، لیکن کسی کو بھی ایسا خیال نہیں آیا۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیز اس قدر زیادہ چبھنے لگی تھی، اس قدر زیادہ ان کو طبیعت پہ گراں گزرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے۔ یعنی وجہ کیا تھی تنہائی میں رہنے کی؟ کہ وہ جو حالات تھے نا، وہ جو ماحول تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوتے تھے اور اس قدر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر جب وہ دیکھیں کہ برائی پھیلی ہوئی تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ کچھ کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں طبیعت ایسی تھی، ایسا نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں، بس جدھر کو جیسے ہمارا حال ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر سارے لوگ چل رہے ہیں ادھر چلتے رہو، کوئی اگینسٹ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماحول ایسا کہ ان کو یہ پسند نہیں آیا اور الگ رہنے لگے۔ اور اس سے آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اندر سے صاف دل ہوتا ہے، جس کے اندر خلوص ہوتا ہے، جس کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ اس قسم کا انسان ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور ماحول اس کو بدل دے۔ وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو بدلنا چاہتا ہے،
اس لگن کو لے کے وہ اٹھتا ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی. کون سا رنج بڑھتا گیا؟ کہ لوگوں کی جو فکر تھی، جو ان کا کہ کیا زوال کی طرف جا رہے ہیں، کس شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا جو ان کی خرافات تھیں اس معاشرے کی، ان سے رنجیدہ ہوتے. اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی اور بالآخر آپ کو کشاں کا مطلب یہ آہستہ آہستہ غار ہرا تک لے گئی. یعنی ہرا میں جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ غار ہرا کو ڈسکور ابو طالب نے کیا تھا، وہ جاتے تھے وہاں پہ میڈیٹیشن کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے لگے، واللہ عالم. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہرا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو یہ اب پتہ چلا کہ جو دین ابراہیمی کی جو لیفٹ اوور جو بھی تعلیمات رہ گئی تھی، نماز تو ابھی تھی ہی نہیں کوئی ایسا، تو جو بھی ذکر تھا، غور و فکر تھا، تدبر تھا، کیسے ان لوگوں کے حالات بدلیں، کیوں یہ اس طرح سے، وہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. اب آپ دیکھیں یہ کون سا مہینہ ہوتا تھا جس میں جاتے تھے؟ اس میں نبوت و دعوت جو چیپٹر ہے، وہ جو سپلٹ مون ہے اس میں پیج نمبر 40 پہ ہیں ہم جی. کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اور رمضان کا مہینہ وہاں پہ اسپینڈ کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دور جاہلیت میں بھی رمضان کے مہینے کی ایک اہمیت تھی. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. یعنی 3 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں وہاں جا کے غار ہرا میں اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یعنی اس وقت انسان پورا میچیور ہو جاتا ہے. نہ تو وہ اتنا ینگ ہوتا ہے کہ جو جیسے ینگسٹرس کے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے شوق اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ایک انسان میں ہوتا، اور بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتا. اس کی بات یہ 40 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں سن کمال کا مطلب کیا، بالکل عروج پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈاؤن ہی ہے نا. اور اس عمر کے بندے کی بات بوڑھے بھی سن لیتے ہیں اور جوان بھی سن لیتے ہیں. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. تمام پیغمبر جو ہیں وہ 40 سال کی عمر پہ ہی آئے، اس سے پہلے نہیں. تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں. اب کیا وہ جھلکیاں تھیں، کیا کس طرح سے تھا، وہ آگے یہ بیان ہوا ہے. یہ کیا نبوت کی جھلکیاں نظر آنے لگی، یعنی کچھ آثار، کچھ ایسی چیزیں پتہ چلنے شروع ہو گئیں کہ اب ٹائم قریب آ گیا ہے. اور وہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ سب سے نمبر 1 چیز، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. یعنی رات کو جو دیکھتے تھے اگلے دن نیکسٹ ڈے وہی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. خواب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ خوابوں کا بہت شوق رکھتے ہیں. ان کے بارے میں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان دن میں کوئی کام کرتا رہے یا کوئی خواہشات اس کے دل کے اندر ہیں، مثلا میں نے گھر لینا ہے، مجھے کوئی گاڑی پسند آ گئی، کوئی شادی کرنی ہے کسی نے، وہی چیز رات کو خواب میں آ گئی. تو وہ کوئی خواب ایسے نہیں ہوتے، وہ بھول بھی جاتے ہیں، وہ قابل اعتبار خواب نہیں ہوتے. دوسرے ایک طرح کے خواب ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی آسیب دیکھا، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی، آپ ڈر کے اٹھ گئے، تو وہ بھی خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے اعوذ باللہ، پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کروٹ بدل کے لیٹ جائیں. اور اس خواب کا ذکر کسی کو نہیں کرنا کہ جو ایسا خواب ہو. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بشارتیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت اب نہیں، کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو سچے خواب ہیں، بشارتیں ہیں، وہ لوگوں کو آئیں گی. نیک لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں. وہ لوگوں کو آئیں گی اور ان کے بارے میں بھی لوگ، اپنے لیے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے اور کوئی کسی اور کے بارے میں بھی دیکھ سکتا ہے. وہ بشارتوں والے خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان ایسے خواب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی شیطان آ نہیں سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سمجھ لیں کہ وہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن
ایک حصہ نبوت کا 1/46، 1/46واں حصہ، یہ ہے نبوت کا وہ حصہ جو اب بچ گیا ہے، جو خواب کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، کسی کو کوئی بات کرنی تو وہ خواب کی صورت میں آئے گی، ادروائز نبوت کا ڈور کلوز ہو گیا، نبوت نہیں آتا۔ تو یہ نبوت کا 1/46واں حصہ ہے خواب، سچا خواب جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں ایک نبوت کا پیریڈ، وہ جو چھوٹا سا پورشن ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا بھی ہوتا تھا ایک دم برائٹ لائٹ نظر آتی تھی، آوازیں کچھ سنائی دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تیسری یہ چیز دیکھیں، نمبر 1 آپ کر لیں نیک خواب، نمبر 2 روشنی نظر آنے لگی اور آوازیں سنائی دینے لگی، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے تو سلام کی آواز آتی تھی، تو ارد گرد دیکھتے تھے کہ کوئی بھی نہیں، تو پتھروں سے کئی چٹانیں، کئی پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور ایک پتھر ایسا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آثار شروع ہو رہے ہیں نبوت کے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کے آثار کیسے شروع ہوئے، ایک دم سے وہی نہیں آگے، سمجھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں نا اپنے نبی کو اس سٹیج تک پہنچانے کے لیے، جب وہی آئے گی اس سے پہلے ایک تیاری ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا، فرما رہے ہیں کہ میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو۔ یہ سلام کر رہے ہیں اسلام سے پہلے، یہ تو ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی تو وہی نہیں شروع ہوئی۔ دیکھیں سلام دعا کا تو رواج، ہاں جی بالکل نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے جی۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول اب ہے کہ کیسے وہ دن، وہ وقت کیسے آیا اور کیا ہوا۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں، یہ کون سا تیسرا سال ہے؟ جو 3 کنزیکٹیو ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جا رہے ہیں اور حرا میں جا کے عبادت کر رہے ہیں، تو وہ جو 3rd ایئر تھا اس کے رمضان میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، یعنی 40 کے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، 41ویں میں لگ چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کا مطلب سٹارٹ نیند میں اچھے خواب سے ہوا، یعنی یہ سمجھ آ گئی نا، وحی کا آغاز، حالانکہ یہ وحی نہیں لیکن کیا نیند میں اچھے خواب کو کیا کہا گیا ہے؟ وحی کا آغاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے۔ خلوت کا مطلب کیا؟ بالکل الگ تھلگ ہو کے رہنا، اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، ساتھ سامان کھانے پینے کا بھی لے جاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ اچھا اب یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ تو اس کو اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کلوز تھے اپنی بیویوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ایک بات بتائی ہے تو وہ نریٹ کر رہی ہیں نا، یعنی ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد بھی رہی اور انہوں نے بعد میں روایت بھی کی۔ اور یہ فرشتہ آیا اور کہا پڑھو، اقرا، پڑھ۔ دیکھیں جو پہلا ورڈ تھا وہ بسم اللہ نہیں تھا، اقرا تھا، اس کے بعد ہے بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا اب دیکھیں بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی چیز تھی ریشمی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ سورہ علق کی آیات تھی جن کو انہوں نے کہا کہ پڑھیں، ورنہ اگر کوئی چیز ہی نہیں تھی تو پھر کیا پڑھنے کا سوال تھا؟ اگر وہ انہوں نے پیچھے ریپیٹ کرنے کا ہی کہنا ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر سکتے تھے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو کہنے کی بات ہی نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا مطلب کوئی چیز ہوگی جس کو وہ فرما رہے ہیں پڑھیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا. آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا. چور کر ڈالا کا مطلب کیا کہ یعنی جیسے انرجی ڈرین ہو گئی ہو بالکل. آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر آتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے انرجی بالکل ختم ہو گئی. تو اس طرح سے ان کو دبوچا. کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کیوں دبوچا ہوگا؟ بالکل علم کا یہ کون سے رسول ہیں؟ رسول نوری کس سے مل رہے ہیں؟ رسول بشری سے. وہ بھی رسول ہیں جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن وہ نوری رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام بندے تک لے کر ہیں. اور ایک رسول بشری ہیں، بشر ہیں، وہ بندوں تک اللہ کا پیغام دے. تو دیکھیں نا، حالانکہ نوری ہوتے وہ تو ایک بحث بہت لمبی چل پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے. تو اتنی زور سے دبوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈرین ہو گئی انرجی. بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد بھی جو ایک فزیکل وحی کا جو برڈن ہوتا تھا نا، اس کو سہنے کے لیے تیار کرنا تھا، کیونکہ وحی جو ہے وہ ایزی چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا. وحی کے ڈفرینٹ ٹائپس تھی، کس کس طرح، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وحی کی کس کس طرح وحی آتی تھی. لیکن اس طرح سے وحی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ایک دفعہ اونٹنی پہ سوار تھے تو اونٹنی بالکل ایسے ہو گئی اس کے، یعنی ہو سکتا ہے اتنا ویٹ تھا، اتنا پریشر تھا، کیا چیز تھی کہ وہ اونٹنی ایسے ہو گئی. ایک دفعہ ایک صحابی کے گھٹنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا اپنی ران پہ ان کی، تو وہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اس قدر پریشر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. ایزی نہیں ہے اس کو لینا. یہ کلام جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. اب دیکھیں ہم اور کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوتا، لیکن یہ کلام اللہ کی طرف سے آنا اور دل پہ اترنا اور اس کو لینا، اتنا زیادہ اس کا پریشر تھا. تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے. جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اس طرح سے بھی وحی آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے. وہ سب سے ایزیسٹ تھا، انسانی فارم میں آئے، بات کی اور چلے گئے، تو وہ ایزیسٹ تھا. مگر اس طرح سے وحی لینا بہت مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بہت بھاری تھا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھ اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے تیسری دفعہ دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. کہ آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا تو اللہ کے نام کے اتنی ساری تفاسیر اس بی کی ہے نا، بسم ربک الذی خلق، کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، وہ آپ کو پڑھائے گا نا. آپ کو نہیں پڑھنا آتا، اللہ پڑھائے گا آپ کو. سبحان اللہ. اور امت کو کیا میسج ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پڑھنا آتا، کیونکہ اللہ پڑھائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی یہ کہہ کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا میں نہیں پڑھنا جانتی. سب کے ایکسکیوزز ختم کر دیے، کیونکہ یہ پڑھنا ہی اللہ کی مدد سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں کوئی پڑھ سکتا. تو اللہ کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ الذی خلق. یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا، آگے ہے وہ الذی خلق میں کیا ہے، سب کچھ اسی نے تو پیدا کیا، سب کچھ. خلق الانسان من علق، اس لوتھڑے سے پیدا کیا. دیکھو اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب کریم ہے. اب یہاں پہ جو دوبارہ اقرا آیا نا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلا اقرا ہے وہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کے لیے، اور دوسرا جو اقرا ہے وہ دنیا کی تعلیم کے لیے، وہ بھی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کے اوپر پہلا کلام ہی اقرا نازل فرمایا، اور امت ان کی علم میں سب سے پیچھے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فوراً نبوت کے بعد زید بن ارقم کے گھر میں ایک کمرہ چھوٹا سا تھا، اسی کے اندر دارالارقم انسٹیٹیوٹ بنا دیا. وہاں پہ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے
علم لیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہوتی وہ ان تک پہنچاتے تھے. اور سبحان اللہ صحابہ نے اسی مجلس کے اندر، اسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھا آداب مجلس کیا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، آپ سے سوالات کیا پوچھ رہے ہیں. ہم تو 12 سال پڑھ کے بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں. ہم نے ایک دین کی مجلس میں بیٹھنا کیسے، ہم نے کیا سوال پوچھنا اور کیا نہ پوچھے. ان کو سارے آداب اسی انسٹیٹیوٹ میں مل گئے، اس دارالارقم میں. چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پہ شوق سے آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. اور انہوں نے آگے بھی یہ اقرا والا کام کیا، صحابہ نے بھی لوگوں تک یہ علم پہنچایا، وہیں تک رک نہیں گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بھی تم میرے سے جو لو، ایک بات بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچا دو. ایک بات بھی، کوئی ضروری نہیں آپ لمبے لمبے لیکچر دیں، نہیں کوئی درس لمبے دینے کی ضرورت ہے. ایک بات آپ نے سیکھی ہے نا، اسی کو کسی اور کو بتا دو، پہنچا دو کسی اور تک. سبحان اللہ. تو اس نے تیرے رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. دیکھیں یہ جو لکھنا پڑھنا ہے نا، یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام نے کیا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، وہ بھی نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنے کی جو ایک نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس سے علم پریزرو ہو جاتا ہے. آپ ایک میری بات لیں گے، آپ لکھیں گے، اس کے بعد کسی اور کو بتا سکتے ہیں. لیکن اگر قلم کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا ریکارڈ نہیں رہے گا. دماغ میں کتنی دیر رہ سکتا ہے، قلم کے ذریعے اگلی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم دیا انسان کو. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں بتائی ہیں جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. یہ پہلی وحی تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور ہاں ایک بات اور، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے بوجھ کی بات ہے، ایون جب اللہ تعالیٰ تک کی طرف سے وحی ہوتی ہے آسمانوں پہ، تو جو فرشتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ایسی آواز آتی ہے ٹن سی، جیسے کوئی گھنٹی کی آواز، جیسے کوئی زنجیر کسی پتھر پہ لگتی، اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں، ان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا کہا. حالانکہ ان کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا. اتنی ان کے اوپر ہیبت ہوتی ہے اللہ کے کلام کی. تو اس کو معمولی نہ سمجھے، قرآن کو یہ ایسے اترا ہے اور ایسے لیا گیا ہے. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا. اب یہ اس وقت جبرائیل امین آئے، وہ واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، گھر کی راہ لی. اور حالت یہ تھی کہ کپ کپی تاری تھی سارے جسم. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. یعنی جب انسان دیکھے ایک دم گھبرا جاتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے ایک دم دبک کے لیٹ جائے، اور سردی بھی لگنے لگتی ہے جسم کو. انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. یعنی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوفزدہ ہو گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اور بعد میں یہ جو جھوٹے آنے والے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جھوٹے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، تو ان کی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا پتہ چلتا ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے بالکل نیچرل ایک بندے کی واقعی جیسے ایک انسان ہو اور اس کی فطری ایک کیفیت ہو جائے، وہ ہو رہی ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں، فرمایا زمیلونی زمیلونی. تو حضرت خدیجہ یہ نہیں کر رہی کہ ہائے دہائی مچا دی کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا، مجھے بتائیں، یہ کریں. دیکھیں ایک عقل مند بیوی کیسی ہوتی کہ پہلے ان کو کام ڈاؤن کیا، نا. جب وہ کام ڈاؤن ہو گئے تو انہوں نے خود بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر اس وقت اس زمانے میں کیا ابوبکر صدیق نہیں تھے، کیا اور دوست نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو کلوزنس پتہ چلتی ہے جو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ جا کے شیئر کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جب شیئر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ بھار برداشت نہیں کر سکوں گا، جیسے انہوں نے دبوچا ہے اس طرح تو میں تو ختم ہو جاؤں گا.
انہوں نے کہا، یہ اب حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں بخاری میں، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں. خزی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ انہوں نے کیوں بات کی، یہ آ گیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. دیکھیں یہ اتنی زبردست صفات ہیں. آپ ان 5 صفات کو نمبر لگائیں، کیا کیا صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سب سے پہلی انہوں نے کیا بیان کی؟ رشتوں کو جوڑنا. اب ہم اکثر باہر والوں سے اچھا ملتے ہیں لیکن ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوتی، اور کتنے عرصے سے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی انہوں نے یہ بیان کی. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں ان کا، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے بندوبست کرتے ہیں. یعنی جو بھی انسان مقروض ہے یا جو فقر و فاقے والا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے، دوسرے کا ایسے بوجھ اٹھاتے تھے جیسے میرا اپنا کام ہے. ہم کسی کے لیے کام کریں بھی تو کیسے کرتے ہیں کہ میرا احسان ہے اس کے اوپر، کل کو یہ بھی میرے لیے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ جیسے یہ میرا اپنا کام ہے. ہم کتنی دفعہ دوسرے کی ہیلپ اس طرح کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، یہ اس کا نہیں ہے. سوشل ورک جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ ہے سوشل ورک. یہ ہے 5 پوائنٹ سوشل ورک ہے. اور کسی کو دیکھنا ہو، کسی کے پرسنالٹی کو جانچنا ہو، ان کے اوپر جانچیں. یہ وہ خصوصیات بتا رہی ہیں کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اس میں بھی بات ایک ہے، ابھی اس کو بھی کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور کیا کرتے ہیں؟ ضعیف جو مہمان ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں. یعنی مہمان نوازی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ تو میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں سے یعنی چلی آ رہی مہمان نوازی کی صفت. اچھا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے بارے میں جو بھی مصائب پیش آتے ہیں ان میں مدد فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا حلف الفضول کا جو معاہدہ ہم نے پڑھا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کہا، اسلام کے بعد بھی فرمایا کہ اگر دوبارہ مجھے کبھی وہ ہو تو میں پھر وہ معاہدہ کروں گا. یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تھا کہ یہ اس طرح سے، یعنی کوئی بھی ظالم ہے تو اس کی مدد نہیں ہم کریں گے، چاہے ہمارا اپنا قبیلہ ہو، چاہے ہمارا کوئی. تو یہ خصوصیات، اب کسی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے یہ خصوصیات ہیں، یہ 5 خصوصیات. اور ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی بیس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات، کوئی بات آپ کو سمجھ آتی؟ اس کو پوری بات کو اگر ایک سینٹنس میں بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھلا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے. یہ ہے نا اس کا سمری. جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی بیس پہ وہ فرما رہی ہیں اللہ آپ کو ہرگز نہیں رسوا کرے گا. اور انہوں نے کیا ریزننگ کیا دی؟ یہ ریزنز بتائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور وہ کتنی جہاں دیدہ تھی، دیکھیں کون سی چیزیں لے کر آئیں. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ بیوی. جو انسان کا سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، جس کو لباس کہا گیا، کیونکہ ایک دوسرے کے عیب بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بھی جانتے ہیں. بیوی کی طرف سے ایسی گواہی دینا کتنی شاندار گواہی ہے. کیونکہ ایک سروے ہوا تھا ایک دفعہ، بہت ساری عورتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہ ہو، تو کوئی عورت نہیں تھی. تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کوئی ایسی بات اگر ہوتی تو وہ کہتی کہ دیکھا ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ ہم تو ہوں تو کہیں دیکھا یہی ہونا تھا. میں کہتی تھی وہاں نہیں جاؤ، کیا ضرورت تھی وہاں جا کے بیٹھنے. بس پہلے یہ چیزیں ہونی تھی، پھر اس کے بعد ذرا ہوش آتا تو کوئی بات کرتی. لیکن وہ کتنی تحمل مزاج تھی، کتنی حکمت والی تھی کہ کوئی تانے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کتنی بہترین بات کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہیں نیک بیویاں.
یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسا بنائے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی چچا کے جو بیٹے تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی کون سی ہے؟ ہیبرو لینگویج لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ تو انہوں نے انجیل اللہ ہی کی دیوی توفیق سے اللہ کی جی اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم ہوتے نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ ابو جہل جو تھا وہ ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں، مگر اس وقت کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ یعنی بڑا دانا ہے، اس کے پاس نہیں لے کے گئی۔ دیکھیں وہ بھی کس کے پاس لے کے گئی؟ جو دین کا علم میں اس زمانے میں سب سے اوپر سمجھے جاتے تھے کہ یعنی عبرانی بھی ان کو پتہ ہے، یہ اس میں لکھتے ہیں، تو اس میں بھی ان کی حکمت دیکھیں۔ تو ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے۔ ناموس کون ہوتا ہے؟ وہی لانے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ورقہ نے یہ نہیں کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، حالانکہ وہ عیسائی تھے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے ان کے دین پہ تھے جی، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آنے تھے نا، ان کی سب سے زیادہ ریزیمبلنس موسیٰ علیہ السلام کی حالات کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں بار بار موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا ورقہ بن نوفل نے، ابھی پہلی وحی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی دس واز اے سرپرائز ٹو ہم کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑا، میرا قبیلہ یہاں، یہ لوگ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں نا کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے ہمیں قبول ہے، وہ مجھے نکال لیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر دل عزیز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ جو حق کا پیغام ہے نا، جو لے کر اٹھتا ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ جو حق بولے گا نا، اس کو لوگ ہار نہیں پہنائیں گے، اس کے ساتھ لازمی دشمنی ہوگی۔ اور یہ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، کیونکہ حق لوگوں کو کبھی پسند نہیں آتا۔ یہ جو آج ہم حلوے کھاتے نا، وہ اس لیے کہ ہم حق نہیں بولتے۔ صحیح بات ہے، اگر حق بولنے لگے نا تو دشمنیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایسا، وہ کتنے جہاندیدہ تھے نا، ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا جس کو جو پیغام ایسا لایا اور اسے دشمنی نہ کی گئی۔ اور اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ اب یہ ایک نمبر 1 بات اس میں کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو پہچان لیا تھا۔ اس وقت وہ جان گئے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور ایک طرح سے ان کے اوپر ایمان بھی لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کی میں مدد کروں گا۔ دوسری بات کیا ہے، اس کے بعد وہ جلد ہی فوت ہو گئے، اور ان کے بعض رشتہ داروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں پوچھا تھا کہ ورقہ کا کیا حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے سفید لباس میں اور جنت کے باغوں میں۔ یعنی وہ سمجھ لیں، لیکن ان کا نام پہلے مسلمان میں کیوں نہیں آتا کہ سب سے پہلے مسلمان وہ تھے؟ یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی۔ جی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تھا کہ انذار کریں، تو وہی رک گئی۔ اب دیکھیں وہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ابھی کوئی وحی نہیں آئی۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، اب کیا کون سی یہ ڈیٹس بنتی ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں یہاں پہ بتایا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یاد ہے نا، سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔
اللہ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور نیز ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب کیا، مہینہ کون سا تھا؟ رمضان، اور رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر۔ اس کا مطلب لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں شاید، تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے قرآن کی روح سے۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار، سوموار کس کو کہتے ہیں؟ منڈے کو، منڈے کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ فجر طلوع ہونے سے پہلے، ہو سکتا ہے اذان فجر کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو پڑا تھا۔ اب آج تو یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں نا، تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا کہ اس سال میں جو منڈے آتا ہے طاق راتوں میں، تو وہ 21 رمضان تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی، یعنی یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ڈیٹ۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی 610 AD قمری حساب سے، قمری لونر کیلنڈر کے حساب سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی کیلنڈر جو ہمارا، جو اب ہم یہ کرسچن کیلنڈر سولر یوز کرتے ہیں، 39 سال 39 ایئرس 3 مہینے 22 دن 22 ڈیز۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پہ ہوئی، یعنی بالکل اس کا اینڈ آ رہا تھا، اس کے سرے پہ ہوئی۔ تو یہاں سے ہمیں ڈیٹ معلوم پڑ جاتی ہے کہ کیا ڈیٹ اس وقت کی بنتی تھی پہلی وحی کی، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی، اس کی بھی آگے بات ہوگی۔ اچھا، اب یہ بتائیں، یہ جو واقعہ ہوا غار حرا میں، اگر آج کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے کہ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ عبادت کری، میڈیٹیشن اور یہ اور نمازیں اور ذکر، تو آج بھی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پھر اس طرح سے ہمیں بھی الگ ہو کے اور اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اسلام کے پہلے، نبوت کے پہلے۔ ہاں، یہ سنت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ سنت کب سے بنتی ہے؟ نبوت کے بعد سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیریڈ تھا جو نبوت سے پہلے کا تھا، وہ ہمارے لیے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو شریعت کہیں، شریعت بعد میں ہوئی۔ نبوت کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوبارہ گئے حرا میں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ہمیں کیا دے دیا؟ عام راتوں میں تہجد، اکیلے بیٹھو، اٹھو رات کو اور تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، غور و فکر کرو، اللہ سے بات کرو۔ وہی جو انہوں نے جا کے غار حرا میں کرنی تھی وہ آپ کو ایوری ڈے میں مل گیا۔ اور رمضان میں کیا ملا؟ اعتکاف مل گیا آپ کو، آپ اعتکاف کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کسی غار میں چھپ کے جا کے یا کسی جگہ جا کے، کیونکہ ایک فرقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ نہیں اس طرح سے ابھی بھی ہونا چاہیے کہ جگہ پہ جا کے اکیلے جا کے سب ایسے میڈیٹیشن کریں، وہ اب اسلام میں نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے اس کے بعد۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، اب اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی وحی بند ہو گئی تھی، فات اور آ سے۔ جیسا کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ تو مصلحتیں دیکھی آپ نے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حالت یہ ہو گئی، جب تھوڑے دن گزر گئے، ذرا انسان کو موقع ملتا ہے نا سوچنے کا، اس چیز کو لینے کا موقع ملتا ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ شروع میں تو ایک دم گھبراہٹ ہوئی تھی، تو اب جب موقع ملا، سوچا،
سمجھا اس چیز کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا، تو اب شوق بڑھ گیا. تو اب وہ ایک شوق سے جب انسان کوئی چیز لیتا ہے وہ کیفیت اور ہی ہوتی ہے نا. ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب کیا ہے، جو باقی رمضان ابھی رہتا تھا نا، ابھی تو اگر 21 رمضان اس کے مطابق لے لی جائے تو ابھی تو باقی دن رہتے تھے. تو ورقہ سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس غار حرا میں چلے گئے. یعنی اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری بھی پتہ چلتی ہے. ہم تو ذرا سی آواز سن لیں تو اس کے بعد دوبارہ اس جگہ ہی نہیں جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی روشنی دیکھ لی تھی، یہاں پہ کوئی آ گیا تھا، اب بس گھر ہی بیٹھ کے کرو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے کہ پھر دوبارہ وہیں گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان مکمل وہاں پہ کیا، اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی. تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. اچھا، اب یہ کتنی دور تھا؟ غار حرا کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا کہ غار حرا اب جبل نور کے جو وہ پہاڑ ہے اس کا نام اب جبل نور ہے. اب رکھا گیا، پہلے نہیں تھا. اب کیونکہ یہ پہاڑ تھا نا جس پہ یہ نور اترا قرآن کا. تو یہ مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے. غار کی لمبائی 4 میٹر سے کم ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. یہ نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس غار میں جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ خود سے ہی آپ کا منہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ سامنے کعبہ کی طرف، آپ کو وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے. تو اس وقت بھی ایسے تھا. اب تو بہت ساری بلڈنگز وغیرہ یہ بن گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسے تھا. بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی جو لوگ جاتے تھے وہ یہی بتاتے تھے، لیکن اب ڈفرینٹ حالات ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. بس ایک آواز تھی، کسی نے پکارا تھا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. پہلی وہی لے کر آئے تھے تو فرشتے کی شکل میں آئے تھے یا انسان؟ اسی شکل میں آئے ہوں گے نا، لیکن اتنی ہیوج سائز نہیں ہوگا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس وہی لے کر آیا تھا حرا میں. اور آپ سوچیں کہ ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز پھیلی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ صرف جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. کب ابھی یہ غار حرا میں مطلب اور جب معراج پہ گئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس. جی، ایک یہاں پہ دیکھا، اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے اور افق ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی جدھر دیکھتے تھے ان کے پر. اب آپ سوچیں ایسی ایک مخلوق کو دیکھ کے انسان کی حالت کیا رہے. تو یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وہ رعب طاری ہو گیا. اس سے پہلے 1-2 واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس چیز سے بہت پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسی بھی کوشش کی کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو گرا لوں اور میں ختم کر لوں اپنے آپ کو کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک دم دیکھتے تھے اوپر کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے ایک آدمی کی شکل میں آسمان میں جدھر دیکھتے تھے ادھر وہ نظر آتے تھے. ایک دفعہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیچھے بھی کوئی بھیجا آدمی بھگایا کہ دیکھ کے آئیں کہ کہاں پہ ہیں. وہ سارا مکہ ڈھونڈ کے آگے کوئی نہیں ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا مشغول کر لیا کہ میں جدھر دیکھتا تھا وہ آدمی کھڑا ہوا ہے آسمان میں. اور آگے سے کہتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ صبر کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس کیفیت سے. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا. اب دیکھیں پھر کیا فرما رہے ہیں، پھر میں یہ نہیں کہ میں گھر آیا، فرق ہے نا دونوں چیزوں میں. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا، سبحان اللہ، اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر. اب ہے اے کمبل پوش، ہے کمبل لے کے لپیٹنے والے، قم، اب اٹھو، اب یہ لیٹے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھو اور انذار کرو. یعنی اب انذار کرنے، یہ یعنی اب رسالت ہے.
پہلے کیا تھی؟ نبوت. پہلے نبوت ملی, اب کیا مل رہی ہے؟ رسالت کے پیغام پہنچاؤ, انذار کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق پہلے تھے جو ایمان لے کر آئے مردوں میں. اس کے بعد تو حضرت خدیجہ ایمان لے کر آئے نا, اور تو مردوں اگر سب میں دیکھا جائے تو کون ہے سب سے پہلے ایمان والی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ سب سے پہلی مسلمان ہونے والی ایک عورت تھی, مرد نہیں, ایک عورت تھی. تو فرمایا قم فانذر, اٹھیں اور ڈرائیں لوگوں کو, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑے پاک رکھیں, والرجز فہجر, اور گندگی سے الگ تھلگ رکھیں. یہ شرائط ہیں قرآن لینے کی. جو قرآن لینا چاہتا ہے نا تو وہ یہ کام کرے, اپنا لباس پاک صاف, اپنا جسم پاک صاف, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اور گندگی سے الگ تھلگ رہنا. اور گندگی صرف فزیکل ویسی نہیں, گناہوں کی گندگی. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی. گرمی آ گئی کا مطلب کیا؟ پے در پہ پھر وحی آنے لگی. چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رسالت کن آیات سے شروع ہوئی تو یہ ہیں سورہ مدثر کی آیات. یہ دوسری جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی. تو یہ نہیں ہوا کہ وہی سالوں سال بند رہی, ایسا کچھ نہیں ہوا. بعض جگہ پہ لکھا ہوتا 3 سال بند رہی, 1.5 سال بند رہی, ایسا کچھ نہیں. چند دن تھے کہ وہی بند رہی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے. ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قم فانذر, اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا. یعنی کیا ہے کہ لوگوں کو وارن کریں. انذار کیا ہوتا ہے؟ وارننگ. کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. کلیئر بتا دیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں کچھ نہ بتاؤ لوگوں کو, کچھ نہ کہو لوگوں کو, بالکل نہ. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انذار کرو ان کو. جو انذار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جیسے کہ ڈرانا تو ہم اپنی لینگویج میں کہہ دیتے ہیں نا, ان کو وارن کر دیں. دیکھو اس چیز کا نتیجہ یہ ہے, پھر اگر وہ اس راستے پہ جانا چاہیں تو ان کی مرضی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں. یہ بھی ایک کام دیا گیا تھا کہ کیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, آپ خود بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے. چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں, کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو یہ یعنی دوسری وحی ہی ہے, اسی کے اندر پاک صاف ہونا, اپنی صفائی, اپنے جسم کی, کپڑوں کی. کتنا زور ہے ہمارے دین میں صفائی کے اوپر, پاکی کے اوپر, طہارت کے اوپر, اور ہم اتنے ہی پیچھے ہیں اس میں. ہماری مساجد کے باتھ روم دیکھیں, ہم کسی بھی پبلک پلیس میں جائیں جہاں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں ہم کیا حال کرتے ہیں وہاں کا. تو مگر محققین کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں, یعنی اپنی روح کو پاک رکھیں کہ اس سے شرک سے, کفر سے, خرافات سے. اور ورجز فہجر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں, گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. یعنی قوم اگر بت پرست ہے تو آپ ان چیزوں سے بالکل الگ رہیں گے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں. آپ یہ نہ سوچنا, یعنی اس وقت ہی ان کو فرما دیا گا. یہ اتنا بڑا لیسن ہے اس چیز کے اندر. جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی وہ کیا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس لیے اچھا نہ کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اچھا کرے. آپ نے بے لوس ہو کے کام کرنا ہے, کیونکہ
اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا اس کام میں آگے جا کے کتنی مشکلیں، مصائب، کتنی تکالیف ہوں گی اس کام میں، کس قدر ٹارچر ہوگا اس کام میں. تو اگر انسان یہ سوچے میں تو آپ سے اچھی طرح بات کر رہی ہوں، آپ کو بھی میرے ساتھ اچھی طرح بات کرنی چاہیے. دیکھیں فیئرٹی تو یہی ہے نا. تو اس چیز کو ایکسپیکٹ نہ کرنا، ورنہ تو انسان یہ کام ہی نہیں کر سکتا. ہوتا یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ بات کی، آگے سے جواب کس میں ملا؟ تانوں کی صورت میں، برائی کی صورت میں، الزام تراشی کی صورت میں. لیکن پہلا لیسن ہی یہ دے دیا گیا تھا، یہ سوچ کے اس راستے پہ نہ آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جس نے اس راستے پہ چلنا ہے وہ یہ سوچ کے نہ آئے کہ میں ان کے ساتھ بھلا کروں گی تو مجھے بھلا ہی ملے گا. نہیں، اس سے اوپر اٹھ جائیں تب یہ کام کر سکتے ہیں. کبھی آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں گے لیکن آپ کو باتیں سننی پڑیں گی، آپ کو الزام لگائے جائیں گے، آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کی جائیں گی، سازشیں کی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا. تو جو یہ نہیں سہ سکتا وہ اس راستے میں نہیں چل سکتا پھر. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. ابھی سے تیار کر دیا، تیار ہو جاؤ. اب کے بعد تکلیفیں ہی تکلیفیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے صبر کرو. سبحان اللہ. صبر بھی اس لیے نہیں کہ آپ مجھے صبر والا کہیں، کتنی صبر والی ہے، میری تعریفیں ہوں کتنی بہادر ہے. صبر اس لیے کہ مجھے میرے رب سے اجر چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج یہاں تک ہی کرتے ہیں. آگے آپ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا دل اتنا میرا بھاری ہو گیا نا کہ آگے جو بھی کچھ پڑھنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصائب ہی مصائب ہیں. جس چیز کا یہاں پہ کہہ دیا گیا کلوزنگ کس پہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اس سب پہ آئیں گی مصیبتیں، آئیں گی مشکلیں. تو اب وہ دور شروع ہونے لگا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے کیونکہ مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ صرف مکہ میں تھیں مصیبتیں، مدینہ بھی چلے گئے تو وہاں پہ اپنے ہی تھے جو خنجر گھونپ رہے تھے، جو مسلمانوں کے روپ میں تھے نا، منافقین. وہ اپنے ہی تھے نا. جب اپنے کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو تب کیسا لگتا ہے. کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی چچا کی طرف سے، کبھی اور خاندان والوں کی طرف سے، اپنے قبیلے کی طرف سے، اور کبھی وہاں جا کے اور اپنے جیسے ایک اللہ کا نام لینے والوں کی طرف سے. دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی. تو آگے کا دور پھر یہی دور ہے سارا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے بہترین سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا ہے ایز وائف وہ کیسی تھی، اس کو ضرور اس کے اوپر غور کریے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.